آپ کی بیٹی ہے نا, آپ کو درد ہے نا, اس کو کیا پتا لگے جسے بیٹیوں سے پیار ہی نہیں. نہ جانے ان کی سماعت تک کب میری آواز آئے گی. اب کرامت کی سمجھ آ رہی ہے. کرامت ہوتی کیا؟ تم ایک دن میری لائف دیکھتے ہو اور دوسرے دن تم اٹھ کے دم کرنا شروع کر دیتے ہو. تم ذرا اپنے باپ دادا کو دیکھو, تمہارا باپ دادا کرتا کیا تھا. محمد انصر محمود نام ہے, کلیام شریف سے یہ آئے ہیں, پولیس لائن میں ڈیوٹی کرتے ہیں, ساتھ میں بیٹی لائی ہے, ساتھ میں گھر والے ہیں. اور ان کی داستان کچھ عجیب ہے کہ ان کی بیٹی 3 ماہ سے کانوں سے اس کی سماعت چلی گئی تھی. 3 ماہ یہ سن نہیں سکی. آج اس بیٹی کو اس دم کے لیے پہلی مرتبہ یہاں آستانِ عالیہ کلش سجدہ میں لائے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے پہلے ہی دم پہ اللہ نے اس کی جو کانوں کی گئی ہوئی سماعت تھی وہ دوبارہ واپس لٹا دی. میری بیٹی, آپ کا نام کیا ہے؟ بالکل آستہ سے پوچھ رہا ہوں, نام کیا ہے؟ ایمان انصر. کہاں سے آئی ہو بیٹا؟ کلیام شریف. کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کلیام شریف. اچھا, یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ میرے والد 3 مہینے سے کان بند تھے, جی سماعت ختم ہوئی تھی, جی تو آپ پہلی مرتبہ یہاں دم کے لیے اس کانوں کی وجہ سے آئی ہو. جی ابھی وہاں گراؤنڈ میں جب ملاقات ہو رہی تھی لوگوں کے ساتھ تو وہاں ہی دم ہوا ہے. جی. نہ جانے ان کی سماعت تک کب میری آواز آئے گی, ان تک کب میرا یہ پیغام پہنچے گا کہ میری تو زندگی کے 2 ہی مشن ہیں. ایک تو مخلوق خدا کی خدمت کرنا, اور دوسرا تاجدار ختم نبوت کی آواز کو پوری دنیا میں بلند کرنا. اگر اس سے درد ہے تو 2 انسانوں کو درد ہو سکتا ہے, ایک جو ختم نبوت کا منکر ہے, اور دوسرا جو انسانیت پر ظلم کرتا ہے, انسانیت کے ساتھ بغل کرتا ہے. اور جو انسانیت کے ساتھ بغل کرتا ہے وہ شیطانوں کی فرق میں شامل ہوتا ہے. نہ جانے اور کون سا بندہ ہوگا جس کو یہ میری آواز نہیں پہنچی. اگر یہ کانوں سے بہری بچی ہے, اس کی سماعت نہیں ہے, یہاں ایک پھونک لگی ہے, ایک دم ہوا ہے, تو آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں. یہ میری بیگم ہے, اس کو بھی بہت زیادہ تکلیف تھی. 11 سال ہو گئے, جب بھی مرضی ہو خون اس کی ضرورت پڑتی. ابھی اللہ کے بہت کرم ہے. یہ بھی ٹھیک ہو گئی, یہ بھی بہت ٹھیک. بچی کو چوتھے دم میں ٹھیک ہوں. چوتھے دم پہ آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتے ہیں میرے لیے کوئی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خطیب لوگوں کو میں بتاتا ہے. جب آئی تھی تو مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا, ویل چیئر پہ. ویل چیئر پہ آپ آئی تھی. اچھا, آپ کی بیٹی ہے نا, آپ کو درد ہے نا کہ میری بیٹی کی سماعت نہیں ہے. کل اس کی زندگی شروع ہوگی, جب کسی اور گھر میں جائے گی تو بڑا ایک تکلیف والا منظر ہے. آج آپ کی بیٹی کی کانوں کی جو سماعت سننے کی طاقت ہے وہ رب نے اسے عطا فرما دی. تو آج کتنے آپ خوش ہیں. اس کو کیا پتا لگے جسے بیٹیوں سے پیار ہی نہیں ہے, اسے کیا پتا لگے تاجدار کائنات نے حضور نے سیدہ پاک سے کتنی محبت کی تھی. اور ان کے لیے بھی یہ بڑا پیغام ہے. تم ایک دن میری لائف دیکھتے ہو اور دوسرے دن تم اٹھ کے دم کرنا شروع کر دیتے ہو. تم ذرا اپنے باپ دادا کو دیکھو, تمہارا باپ دادا کرتا کیا تھا. یہ میں کلش سجدہ میں موجود ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے, اور 12 سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے. ابھی 12:15 ہو چکے ہیں. میرے رب نے جب تک چاہا تو کوئی ہٹا نہیں سکے گا, تو رب نے نہ چاہ تو کوئی مجھے یہاں سے بٹھا نہیں سکے گا. اس لیے ہم ہر توقع رب سے کرتے ہیں. آپ بھی ٹھیک ہوئے, آپ کی بیٹی بھی ٹھیک ہوئی, یہ بھی کلیام شریف یہاں قریب ہی آپ کے ساتھ موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا ایسا ہوا ایسا ہوا. بات یہ ہے تمہاری بخل, تمہاری ضد میری ذات کے ساتھ ہے, کم از کم کسی کی بیٹی کے ساتھ سے تو نہیں ہے. آپ کی بیٹی, آپ کو پتا ہے کتنا درد ہے. آپ تکلیف میں کھڑے تھے نا, کسی کو تو کوئی تکلیف نہیں تھی. اس لیے جن کو درد ہے انہی کو درد ہے. لیکن میں بڑے اللہ کا شکر ادا کے کہتا ہوں, میرے رب تیرا شکر ہے جس نے بھی اس راستے میں, ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں. رب نے اتنی مہربانی فرمائی ہے, اس بندے نے اپنا منہ خود کالا کیا. دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح کالا ہوا ہے, کالا ہوا. یہ کوئی نہیں کہتے. اب کرامت کی سمجھ آ رہی ہے. کرامت ہوتی کیا ہے؟ کرامت وہی ہوتی ہے جب اللہ کے والوں کے خلاف تم ایک زبان بولو گے, نکالو گے, تو 1000 زبان تمہارے خلاف نکلیں گی. وہ کہتے ہیں نا, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے کوئی شمع بجھ نہیں سکتی, جسے روشن میرا خدا کرے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ.